شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک شخص ملا جو کہ اپنے وقت کا رئیس اور صاحب ثروت آدمی تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے تو اللہ سے کہنا کہ اب بس کر دے، میرے پاس اس کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے، اب مجھے مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اب وہ اپنی نعمتیں مجھے دینا بند کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ دور گئے تو کیا دیکھا، ایک نیم برہنہ متروک الحال شخص بیٹھا تھا جس نے اپنی شرمگاہ کو ریت سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے گویا ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے کہنا کہ میری طرف بھی کوئی نظر رحمت کرے، دیکھو میں کس حال میں بیٹھا ہوا ہوں، نہ تن پر کپڑا اور نہ جسم میں کوئی نوالا، زیر آسمان رہتا ہوں اور سکون نام کی کوئی چیز میری زندگی میں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بات بھی سنی اور کوہ نور کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، جو رئیس شخص تمہیں ملا تھا اسے کہنا میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے تو میں بھی اپنی رحمتوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دوں گا، اور وہ جو متحرک حال شخص ملا تھا اسے کہنا میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی بھی میری نعمتوں سے پرسکون ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور پہلے شخص کو اللہ کا پیغام دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، اللہ بھی تمہیں نعمتیں دینا بند کر دے گا۔ تو وہ شخص چونک کر بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں بھلا اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں جبکہ میری ایک ایک سانس بھی اس کی عطا کردہ نعمت ہے۔ پھر آپ دوسرے متحرک الحال شخص کے پاس گئے اور اسے بھی اللہ کا پیغام دیا، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے پاس کچھ ہوگا تو میں شکر ادا کروں گا، آپ ہی بتاؤ۔ ریت سے میں نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا ہے، صبح سے ایک اناج کا دانہ تک میں نے نہیں کھایا، تو اس میں بھلا کس چیز کا شکر ادا کروں؟ اتنے میں ایک تیز ہوا چلی اور ریت اڑ گئی اور اس کا پورا جسم برہنہ ہو گیا۔